کامل علی آغا صاحب، آپ نے بات سنی دوست محمد مزاری صاحب کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں جو ہوا اور اس کے بعد جو آگے جو واقعات ہو رہے ہیں، تو کیا پاکستان واقعی سول وار کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حلف پڑھ کے انہوں نے سنایا ہے، کیا انہوں نے حلف کی پاسداری کی؟ یہ ہاؤس کے اندر پولیس کو بلانا اور پرائیویٹ گارڈز کو لے کے ساتھ جانا، یہ کون سے رولز پروسیجر اور کون سی قانون اور کون سی آئین کی کتاب ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ یہ حلف اس بات کی اجازت دیتا ہے، یہ حلف اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ اپنی پارٹی بدلیں اور لوٹے ہو جائیں اور پھر ایسے ٹائم پہ لوٹے ہوں جب اپنی جماعت کو ان کی ضرورت ہو اس وقت دے دیں. یہ آئین کی پاسداری نہیں، آئین کی دجیاں اڑائی ہیں انہوں نے اور ہاؤس کا تقدس پامال کیا انہوں نے. پھر جب احتجاج کیا لیڈیز نے، ان کے پرائیویٹ گارڈز نے ان کے اوپر تشدد کیا. جب تشدد کیا تو پھر میل ممبر بھی ڈائس کے اوپر چڑھے اور ان کی موجودگی میں پھر انہوں نے اپنے گارڈز کو ہدایت کرنی شروع کر دی کہ ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو مارو. تو پھر اس کے بعد تشدد کی وجہ تو یہ خود بنے. جب تشدد کی وجہ بنے تو انارکی تو پھیلے گی اور پولیس اگر ہاؤس کا تقدس پامال کرے گی اور 700 کی تعداد میں پولیس والے ہاؤس کے اندر آ جائیں گے، 2000 پولیس والے جو پریمیسز کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو انارکی تو پھیلے گی. اور یہ ملک کے اندر اس قسم کا تشدد پروان چڑھانا ان جیسی شخصیات جو اپنے وعدوں پہ قائم نہیں رہتی، اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتی، اپنے ذاتی لالچ کے اندر ہاؤس کا تقدس پامال کرتی ہیں اور اپنی فیتھ چھوڑتی ہیں. اب اور پھر لوٹا کس کو کہتے ہیں؟ جی، لوٹا کریسی جو بنیاد رکھی نون لیگ نے، اس کی انتہا یہ سردار دوست محمد نے انتہا تک پہنچایا. اچھا، آپ نے جو اب ہاؤس کے اندر اگر پولیس کو یہ داخل کر دیں گے، آئی جی بھی وہاں پہ ہوگا، چیف سیکرٹری بھی ہاؤس کے اندر ہوگا اور ڈی آئی جیز اور یہ جو آغا صاحب، یہ جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. وہ وہاں پہ ہوں گے اور ہیلمٹ پہنے ہوئے. میر صاحب، آپ کو ہیلمٹ پہنے ہوئے پولیس والے نظر نہیں آئے وہاں پہ؟ آغا صاحب، یہ والا نقطہ ہے، اس پہ ان کا رسپانس لے لیتے ہیں. دوست محمد مزاری صاحب، آپ اس کو ذرا اس کا جواب دیں گے کہ یہ بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے ہاؤس میں پولیس کیوں بلا لی اور ہیلمٹ پہنے پولیس والے جو ہیں وہ ہاؤس کے اندر کیا کر رہے تھے؟ اور پرائیویٹ گارڈ لے کے آئے یہ تمام. جی مزاری صاحب، آپ کامل علی آغا صاحب ذرا ریلیکس کر لیں، میرا بھی پوائنٹ آف ویو سن لیں. عرض یہ کہ جی جب یہ تمام واقعہ ہوا، جب میں جا کر چیئر پہ بیٹھا، انہوں نے جب حملہ کیا تو وہاں پہ مجھے سیکیورٹی والوں نے سیکیور کر کے مجھے باہر نکالا اور میں روم میں وہاں پہ بیٹھ گیا. تو وہاں پہ ہم بیٹھے رہے، وہاں پہ چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پنجاب کو میں نے خود طلب کیا اور میں نے ان کو طلب کر کے میں نے چودھری صاحب کے پاس بھیجا. آن ریکارڈ باتیں ہیں یہ، اور کچھ دنوں میں آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں گی. میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا جی ہم کسی قسم کا کوئی کیوس نہیں چاہتے. ہم اس پروسیجر جو قانون کے مطابق ہے، جو کہ ہمیں ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز ہیں، ہائی کورٹ میں آئی جی صاحب نے بھی جا کر کمٹمنٹ دے کر آئے تھے اور چیف سیکرٹری صاحب بھی کمٹمنٹ دے کر آئے تھے، میں بھی کمٹمنٹ دے کر آیا تھا کہ جی ہم نے فیر اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں. اس کے بعد وہ دونوں حضرات وہاں سے چودھری صاحب کے پاس چلے گئے ڈائیلاگ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ وہ وہیں پہ بیٹھے رہ گئے اور چودھری صاحب کو کنونس کرتے رہے کہ آپ جو اسمبلی کے اندر ایم پی ایس کو استعمال کر رہے ہیں ذاتی مفادات کے لیے، ان کو لڑائی جھگڑے کے لیے، آپ یہ نہ ہونے دیں. آپ مہربانی کر کے پروسیڈرز کو اچھے طریقے سے چلنے دیں. اس کے بعد کیا ہوا، چودھری صاحب نے یہ بات کہی کہ جی آپ جا کر مزاری صاحب سے کہیں کہ آپ اس سیشن کو ایجنٹ کر دیں 2-3 دن کے لیے. کیا مجھے بات بتائیں کہ یہ ہائی کورٹ کے جو ڈائریکشنز تھے اس کے خلاف یہ بات نہیں تھی؟ اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ ساری بات بنائی گئی ہے، یہ ساری بات آغا صاحب یو کانٹ ڈکٹیٹ می. آغا صاحب آپ ڈکٹیٹ نہ کریں، آپ ڈکٹیٹ نہ کریں. یہ رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق چلنا تھا کہ نہیں چلنا تھا؟ کیا ہاؤس کے اندر پولیس کو لے کے جانا، ان کو مجبور کرنا کہ وہ ہاؤس کے اندر آئیں اور ہاؤس کا
तकद्दस पामाल करें। I ये was rules और I was the procedure I was इस the बात की authority. इजाजत देते आगा हैं, साहब, कानून इस आगा बात साहब, की I इजाजत was the देता है, authority. I have आइन been इस बात की attacked. इजाजत देता है, आप क्या इनका बातें कर रहे हलफ हैं? इस बात की इजाजत देता है। अच्छा, ये अपने आगा साहब, मेरा ख्याल है बारी-बारी बात करनी चाहिए। अगर कल आगा ये साहब, मेरा ख्याल है बारी-बारी बात करनी चाहिए। ईमान पे कायम होकर बात करें। अच्छा, मैं जरा एहसन इकबाल साहब का है तो थोड़ी देर के लिए मैं वापस आपके पास आता हूँ। नहीं नहीं मैं वापस let me- आपके पास आता हूँ। मीर साहब लेट मी फिनिश। जी जी जी, जल्दी से फिनिश कर लें। उसके बाद जी जल्दी में फिनिश करता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि वही जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो नुमाइंदे उनसे बात करने गए वो हमजा साहब के पास भी गए। हमने दोनों जगहों पे इनको भेजा। हमारी कोशिश ये थी कि हम स्मूथ तरीके से एक अच्छे तरीके से अच्छी रवायात कायम करके हम इस प्रोसीजर को कंप्लीट करें। और मैंने कोई खुशी से पुलिस नहीं बनवाई। ये आगा साहब जो बात कर रहे हैं मैंने खुशी से नहीं बनवाई। आगा साहब, मेरे दिल में भी आज दुख है। आप लोगों ने ये उधर की खुशी एमपी में हो या ये गम वहां में पे हो, कियोस्क आप क्रिएट किया। रूल्स नहीं तोड़ मेरी बात सकते। सुने, मेरी आप बात सुने। पाबंद थे रूल्स के। मैं जरा आप आरोन जैसे आइन और मैंने कानून रूल्स के पाबंद मुताबिक हैं। बुलाए। आप जैसे रूल्स इकबाल जाकर साहब पहले पढ़े। ये सूत्र आप जाके रूल्स अभी भी जाकर आप पढ़े। जो कर रहे हैं